چند روز قبل ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کا اصل مقصد کیا تھا، جو فی الحال میڈیا میں نہیں دیا جا رہا، اس خفیہ گوشے سے پردہ اٹھانے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں معروف تجزیہ کار محترم ملک صاحب کو مدعو کیا ہے۔ جی ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے دورے پاکستان نے بہت سے سوال کھڑے کر دیے ہیں اور قوم بھی اس حوالے سے شدید اضطراب کا شکار ہے اور اصل حقائق سامنے نہیں آنے دیے جا رہے، جبکہ ایرانی حکومت میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا کر رہی ہے، جو تاثر دے رہی ہے، وہ یہ کہ امریکہ داعش کو ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں ایرانی حکومت کے خلاف لانچ کرے گا۔ اب ایرانی سرکار حکومت پاکستان اور پاکستانی سیکورٹی اداروں سے یہ چاہتی ہے کہ ہم داعش کے خلاف لڑائی میں ایران کی لاجسٹک، ملٹری اور مالی سپورٹ کریں۔ تو کیا اس حوالے سے ہمیں ایرانی حکومت کی مدد کرنی چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایرانی حکومت کی مدد کیوں کریں؟ اس کے کچھ زمینی حقائق ہیں جس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ملک اور 20 کروڑ پاکستانیوں کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ایرانی صوبے سیستان بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تقریباً 900 کلومیٹر طویل یعنی سرحد لگتی ہے، 900 کلومیٹر سرحد لگتی ہے، جس میں چابہار بندرگاہ بھی واقع ہے، جو اس وقت براہ راست بھارت کے زیر کنٹرول ہے، جو در حقیقت راہ کی دہشت گردیوں کا ہی ایک مرکز ہے۔ اور پوری دنیا جانتی ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی صوبے بلوچستان میں گزشتہ کئی سالوں سے علیحدگی کی دہشت گرد تنظیموں کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے باوجود ایرانی حکومت اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ امریکہ داعش کو ایران کے خلاف استعمال کرے گا، میں نہیں دارت، لیکن حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے خلاف انتہائی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ دیکھیں، اگر پاکستانی سیکورٹی ادارے ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں جا کر کوئی بھی ایسی حرکت کرتے ہیں، تب دہشت گرد گروہ داعش کو پاکستان میں کارروائیوں کے لیے ایک جواز مل جائے گا، ایک بہانہ مل جائے گا۔ یہی وہ خطرناک پہلو ہے جس سے میں قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میں قوم کو باور کروانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ داعش کے لیے ایرانی صوبے سیستان بلوچستان اور چابہار بندرگاہ سے پاکستانی صوبے بلوچستان میں یا کراچی میں داخل ہونا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مصدقہ اطلاع کے مطابق امریکہ افغانستان میں 3 ماہ کے اندر ایک بڑی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے، لا محالہ، جس کے انتہائی مہلک اثرات براہ راست پاکستان کی سلامتی پر پڑیں گے۔ اب صورتحال کچھ یوں بن رہی ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ سارے خطرناک کھیل کو کس طرح کھیلے گی کہ ایک جانب جب امریکہ افغانستان کے اندر ایک بڑا آپریشن لانچ کرے گا تو وہاں سے دہشت گرد داعش کو افغانستان کے راستے سے پاکستان میں داخل کرے گی اور بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیموں کو متحرک کر دے گی، تو دوسری جانب داعش کے ذریعے پاکستان میں خون ریز دہشت گردانہ کارروائیوں کا سلسلہ بھی شروع کروا دیا جائے گا، تو تیسری جانب پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پر شدید عدم استحکام کرنے کا گھناؤنا کھیل بھی شروع کر دیا جائے گا، جبکہ چوتھی جانب میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے گا۔ اوف مائی گاڈ! ملک صاحب، یہ تو بہت خطرناک سازش ہے۔ دیکھیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے خلاف یہ انتہائی خوفناک سازش ہے، کیونکہ دشمن اچھی طرح سمجھ چکا ہے، اس کو اس بات کا اچھی طرح ادراک ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی تمام تر دہشت گردانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود وہ پاکستان کو مکمل طور پر قابو کرنے میں بری طرح ناکام رہا، الحمدللہ۔ دیکھیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ آخری آپشن ہے جو وہ ایرانی ملا حکومت کی وساطت یا اس کے کور میں یا اس کی آڑ میں اور دہشت گرد گروہ داعش کے ذریعے پاکستان کو عراق، شام اور یمن بنا دینا چاہتا ہے، جس کے پاس آخری آپشن ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ انہی خدشات کی بنا پر میں گزشتہ 3 سال سے متواتر کہہ رہا ہوں کہ داعش ایک بہانہ ہے، شام اور افغانستان ٹھکانہ ہے، جبکہ پاکستان اور سعودی عرب نشانہ ہے۔ تو کیا ایرانی حکومت پاکستان کے خلاف عالمی سازش کا حصہ بنے گی؟ سوال یہ نہیں ہے، کچھ تلخ زمینی حقائق بھی ہیں بھائی صاحب۔ جب سے ایران میں خمینی انقلاب آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی اس جانب سے پاکستان کو ٹھنڈی ہوائیں نصیب نہیں ہوئیں، بلکہ ہم نے ہمیشہ گرم ہواؤں کا ہی سامنا کیا ہے۔ کبھی پاکستان پر حملے کی دھمکی دی جاتی ہے، تو کبھی ڈرون حملے ہوتے ہیں، کبھی پاک سرحدوں کی پامالی کرتے ہوئے نہتے شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے،
تو کبھی فرقہ وارانہ بنیادوں پر شعلوں کو بھڑکایا جاتا ہے، کبھی بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے بلوچستان میں علیحدگی کی جو بغاوت چل رہی ہے، المیہ یہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اس گنونے کھیل میں ایرانی ملا حکومت بھی برابر کی حصے دار ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ اسی ایرانی صوبے سستان بلوچستان میں بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی کا حاضر سروس کرنل کلبھوشن یادو ایرانی خفیہ ایجنسیوں کی این ناک کے نیچے بیٹھ کر پاکستان میں 5 سال تک تحریبی و دہشت گردانہ کاروائیاں کرتا رہا، جس کے نتیجے میں درجنوں بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہو گئے۔ اسی لیے تو میں اس بات پر زور دے رہا ہوں، خدارا عالمی اسٹیبلشمنٹ کی اس خوفناک سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پاکستان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، وہ تو پہلے ہی پھنسا ہوا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کو ایک دفعہ پھر فریق بنانے کا ہولناک کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ہم کیوں غیروں کی جنگ لڑیں؟ ہم غیروں کی جنگ کا حصہ کیوں بنیں؟ ہم کیوں ایران کی جنگ لڑیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ایرانی ملا حکومت اپنے دفاعی پارٹنر بھارت سرکار سے مدد کیوں نہیں لیتی، جس کے ساتھ اس نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف بھارت کے ساتھ، ہمارے ازلی دشمن کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے۔ آخر بھارت بھی تو داعش کے خلاف لڑنے کا دعویٰ کرتا ہے نا، وہ بھی تو داعش کو دہشت گرد قرار دیتا ہے نا۔ حتیٰ کہ ایرانی صدر حسن روحانی یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ بھارتی یعنی ہندو ہمارے بھائی ہیں، جبکہ پاکستان صرف جسٹ آپ پڑوسی ہے، تو مدد بھائیوں سے لی جاتی ہے، پڑوسیوں سے نہیں۔ ملک صاحب، اس تناظر میں آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ کلمہ کی بنیاد پر حاصل کیے گئے اس ملک کے خداداد کو بچانے کے لیے پوری قوم کو بیدار ہونا پڑے گا، خاص کر پاکستان کی دینی اور مذہبی قیادت کو اسمبلیوں میں، سینٹ میں، میڈیا میں اور ہر ممبر و محراب کے ذریعے یہ پیغام گھر گھر پہنچانا ہوگا۔ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان ہے تو امت محمدیہ بھی محفوظ ہے، اگر پاکستان ہے تو الحرمین شریفین بھی محفوظ ہیں۔